کل رات میں نشے میں دھت ہو کر چھوڑ جانے والے کی بے وفائی پر رو رہا تھا، تب مجھے ایک لڑکی کا میسیج آیا۔ لکھا تھا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے میسیج اگنور کر دیا کیونکہ مجھے روٹین میں ایسے میسیجز آتے رہتے تھے۔ میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ حقیقت پر مبنی درد بھری داستانوں سے بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں میرے لیے ہمدردی تھی، اور وہ لوگ مجھ سے میسیجز کرتے رہتے تھے، پر مجھے ہمدردی سے نفرت ہونے کی وجہ سے میں نے کبھی کسی کو رپلائی نہیں کیا تھا۔ اس لڑکی کے میسیجز بار بار آنے لگے تو میں نے موبائل فون بند کر دیا اور سو گیا۔ اگلے دن میں شام کے 7 بجے جب نیند سے اٹھا تو اپنا موبائل آن کیا تو اس لڑکی کے کوئی 200 میسیجز آئے ہوئے تھے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اسے کال ملا دی اور اس کے کال اٹینڈ کرتے ہی اس کی خوب انسلٹ کی اور کال بند کر کے اسے بلاک کر دیا۔ تھوڑی دیر میں ہی مجھے ایک اور رانگ نمبر سے کال آ گئی۔ میں نے اٹینڈ کی تو ایک لڑکی نے بھائی بولتے ہوئے مجھے کہا کہ میں نور کی بہن بات کر رہی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون نور؟ وہ کہنے لگی کہ وہی نور جس نے سوشل میڈیا پہ آپ کی سٹوری پڑھ کر پچھلے 7 دنوں سے کچھ نہیں کھایا، وہی نور جو پچھلے 7 دنوں سے لگاتار روئے جا رہی ہے، وہی نور جو پچھلے 7 دنوں سے سوئی نہیں، وہی نور جس کے کچھ دیر پہلے آپ نے انسلٹ کی ہے۔ میں نے اسے اتنا سنتے ہی کال بند کر دی اور وہ نمبر بھی بلاک کر دیا۔ رات کو جب میں پھر سے نشے میں دھت ہوا تو مجھے عجیب خیال آنے لگے اور عجیب سی بے چینی ہونے لگی کہ آخر یہ نور لڑکی ہے کون؟ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ تجسس اتنا بڑھ گیا کہ میں نے اسے ان بلاک کیا اور کال کر دی۔ کال اس کی بہن نے اٹینڈ کی۔ میرے ہیلو کرتے ہی مجھے کہنے لگی کہ اگر نور کو کچھ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میں بھی اسے غصے میں بات کرتے ہوئے پوچھا کہ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے جو تم مجھ سے ایسے بات کر رہی ہو؟ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ نور کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اسے بالکل ہوش نہیں آ رہا، ہم سب اسے ہسپتال لے کر آئے ہوئے ہیں۔ میں نے جب ہسپتال کا ایڈریس پوچھا تو ہسپتال میرے گھر سے 6 گھنٹے کی ڈرائیونگ پر تھا۔ میں نے ایک دوست کو کال کر کے ہمیں کہا کہ ہمیں اسلام آباد جانا ہے۔ میرا دوست آ گیا اور ہم رات کے 2 بجے نکل گئے۔ ہم صبح کے 8 بجے اسلام آباد کے ہسپتال پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی میری ملاقات نور کی بہن سے ہوئی۔ اس نے بتایا کہ نور کو 104 پر بخار ہے اور اسے ابھی تک ہوش نہیں آ رہا، پر اس کی بہن نے مجھے نور کے بارے میں بتایا۔ وہ سن کر میرے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ آخر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نور کی بہن نے مجھے بتایا کہ ہمارے والدین ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے۔ نور کو ان کی موت کا صدمہ بہت گہرا لگا۔ ایک دن میں نور کو کھانا دینے کے لیے اس کے کمرے میں گئی اور وہ اچانک سے نور مجھ پر چیخنے لگی اور کہنے لگی کہ یہاں سے چلی جاؤ، اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اور میں اور میرے ماموں نور کو ہسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ نور ایک دماغی مرض میں مبتلا ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جس سے انسانی سوچ، احساسات اور اعصاب متاثر ہوتے ہیں، پر ہمیں لگا کہ یہ سب ماں باپ کی موت کا صدمہ ہے اور کچھ ہی دنوں میں نور بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم تو نور کے گھر واپس لے آئے، لیکن نور کی حالت دن بہ دن بگڑنے لگی۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ نور خودکشی کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہم نور کو فوراً ماہر نفسیات کے پاس لے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ دیگر امراض کی طرح اس مرض کا علاج بھی ادویات اور تھراپی سے کیا جا سکتا ہے، پر بنا علاج کے نور کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جائے گی۔ اگر مزید دیر ہو گئی تو نور کو پاگل خانے بھی بھیجنا پڑ سکتا ہے۔ تو ہم نے فوراً نور کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا۔ 2 سال کے مشکل ترین وقت کے بعد نور بالکل ٹھیک ہو کر خوشحال زندگی گزارنے لگی۔ نور نے بہت سارے ناول بھی لکھے اور شعر و شاعری کا شوق بھی رکھتی تھی، پر جب سے نور نے آپ کی کہانی پڑھی ہے تب سے اس کو دماغی مرض کا دوبارہ اٹیک آنے لگا ہے۔ نور کی بہن کی بات مکمل ہوتے ہی ڈاکٹر نے خبر دی کہ نور کو ہوش آ گیا ہے اور اس کی بہن نور کی طرف بھاگ گئی۔
میں بھی اس کے پاس جانے لگا پر میرے دوست نے مجھے روک لیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ نور تو پاگل لڑکی ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، چلو ہم گھر چلتے ہیں۔ میں نے اپنے دوست سے بولا کہ ارے میں کون سا نارمل ہوں، میں بھی تو پاگل ہو چکا ہوں کہ کسی کے غم کو بلانے کے لیے نشے کا سہارا لے رہا ہوں۔ بس اتنا کہہ کر میں نور سے ملنے چلا گیا اور مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے خود کو کسی کی وجہ سے خوش ہوتے دیکھا ہے، اور اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر جو مجھے سکون محسوس ہو رہا تھا، وہ سکون میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے نور کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اس سے اس کا حال پوچھنے لگا، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ کے آنے سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ پھر ہم نے بہت سی باتیں کیں اور کچھ دیر بعد میں نے نور سے کہا کہ اب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ نور نے جب یہ سنا تو اسے پتہ نہیں اس کی ہنسی اچانک سے کہاں گم ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے نور کی حالت دیکھتے ہوئے اپنے دوست کو کال کی اور اس سے کہا کہ تم چلے جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ اتنا سنتے ہی نور کے چہرے پر مسکراہٹ پھر سے واپس آ گئی۔ میں اور نور 2 دن تک ہسپتال میں رہے اور وہ 2 دن میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ میں نے ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ 2 دن کے بعد نور کو ہسپتال سے چھٹی مل گئی اور ہم دونوں اپنے گھر چلے گئے۔ پھر ہماری فون پر دن رات باتیں ہونے لگیں اور ایسے ہی 1 سال گزر گیا۔ وہ ذہنی طور پر مکمل ٹھیک ہو چکی تھی اور میں بھی نشہ مکمل طور پر چھوڑ چکا تھا۔ یہاں تک کہ ہماری شادی کے لیے ہماری فیملیز بھی رضامند ہو چکی تھیں۔ زندگی میں سب اچھا چل رہا تھا کہ اچانک ایک خبر نے میری دنیا ہلا کر رکھ دی۔ مجھے پتہ چلا کہ نور کی بہن کی موت ہو گئی ہے۔ یہ خبر ملتے ہی میں نور کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ نور کی بہن نے پیار میں دھوکہ کھانے کے بعد خودکشی کر لی اور نور کو پھر سے وہی دماغی مرض کا اٹیک آیا۔ نور کو پھر سے ہسپتال میں ایڈمٹ کرا دیا گیا۔ وہاں نور کے دماغ کی شریان پھٹنے سے نور کو برین ہیمریج ہو گیا اور 6 دن بعد ہی نور کی بھی موت ہو گئی۔